کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے کربلا والے، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ الکریم حسنین کریمین کی شان و عظمت سے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ درود پاک کے فضائل کے بھی کیا کہنے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے عرض کی، رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسنین کریمین سے متعلق ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ہم نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ حضرت سیدتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما گم ہو گئے ہیں۔ اس وقت دن خوب نکلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے فرمایا، چلو میرے بیٹوں کو تلاش کرو۔ ہر ایک نے اپنا راستہ لیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل چلتے رہے حتیٰ کہ ہم ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے۔ دیکھا کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور ایک اژدہا ان کے پاس اپنی دم پر کھڑا ہے اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے تو وہ اژدہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سکڑ گیا اور پھر پتھروں میں چھپ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تشریف لائے اور ان دونوں کو الگ الگ کیا اور ان کے چہروں کو صاف کیا اور فرمایا، میرے ماں باپ تم پر قربان، تم اللہ کے ہاں کتنی عزت والے ہو۔ ناظرین اکرام، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، وہ جان نثار صحابہ اکرام علیہم رضوان، سرکار خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں بارہا یہ عرض کیا کرتے تھے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہاں میرے آقا علیہ صلاۃ والسلام کا اپنے نواسوں کے ساتھ محبت والا انداز، شفقت والا انداز دیکھیے کہ یہاں میرے حضور ارشاد فرما رہے ہیں، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے کہ دونوں شہزادوں کو کسی تکلیف میں مبتلا دیکھنا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ حسن و حسین گم ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے اور صحابہ اکرام کے ساتھ ان کی تلاش شروع فرما دی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث مبارکہ میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں شہزادوں سے بے انتہا محبت کا ثبوت ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ اہل بیت میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ سبحان اللہ، کتنا پیارا سوال کیا گیا کہ اہل بیت میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے کہ میرے بچوں کو میرے پاس بلاؤ، پھر انہیں سونگھتے اور اپنے ساتھ چمٹا لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں محبت کی بہت قسمیں ہیں، یعنی کئی طرح کی محبتیں ہوتی ہیں، الگ الگ قسم کی محبتیں ہوتی ہیں۔ اولاد سے محبت اور قسم کی ہے، ازواج سے محبت اور قسم کی، دوستوں سے اور قسم کی۔ اولاد میں حضرات حسنین بہت پیارے ہیں، اور ازواج میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ محبوبہ محبوب رب العالمین ہیں۔ دوست و احباب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت پیارے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ حضور انہیں کیوں نہ سونگھتے، وہ دونوں تو حضور کے پھول تھے اور پھول کو سونگھا جاتا ہے۔ انہیں کلیجے سے لگانا، لپٹانا انتہائی محبت و پیار کے لیے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کو سونگھنا، ان سے پیار کرنا، انہیں چمٹانا سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نام و القاب بھی بیان کیے دیتا ہوں۔ حسنین کریمین میں سے بڑے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو محمد ہے اور لقب تقی اور سید، جبکہ عرف صبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نیز آپ کو ریحانۃ الرسول بھی کہتے ہیں۔ آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت مبارک 15 رمضان المبارک 3 ہجری کی شب میں مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا اور بال جدا کیے گئے اور حکم دیا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ آپ کا نام امام الانبیاء سید الاسقیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ مکمل واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی خبر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اسماء میرے فرزند کو لاؤ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے امام حسن کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داہنے کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر فرمائی، اور حضرت سیدنا مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے دریافت فرمایا، تم نے اس فرزند ارجمند کا کیا نام رکھا ہے؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری کیا مجال کہ بے اذن و اجازت نام رکھنے پر سبقت کرتا، لیکن اب جو دریافت فرمایا ہے تو میرا خیال ہے حرب نام رکھا جائے۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا۔ وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اس کی مختصر وضاحت بھی سماعت فرما لیجیے۔ وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ جو کہ سخیوں کے سردار ہیں،
جو کہ اپنے نانا جان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کندھوں پر سوار ہوتے تھے، ان کی ذات مبارک پر لاکھوں سلام۔ آپ رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ زہد اللہ شرفا و تعظیما میں ہوئی۔ آپ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین اور شبیر رکھا، جبکہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کا لقب بھی صبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ریحانۃ الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہے، اور اپنے برادر اکبر کی طرح آپ بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، ابھی ہم نے سنا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے نواسوں کے نام خود رکھے۔ آئیے اسی ضمن میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھے نام رکھنا اولاد کے حقوق میں شامل ہے، اور والدین کی طرف سے اپنے بچے کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی تحفہ ہے، جسے وہ عمر بھر اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب میدان حشر برپا ہوگا تو وہ اسی نام سے مالک کائنات عز و جل کے حضور بلایا جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اچھے نام رکھا کرو۔ اس حدیث پاک سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو اپنے بچے کا نام کسی گلوکار، فلمی اداکار، کوئی ڈانسر، ایکٹر، اس طرح کے لوگوں پر نام اپنے بچوں کا رکھ دیتے ہیں۔ انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس سے بدترین ذلت اور کیا ہوگی کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے نام سے پکارا جائے۔ والعیاذ باللہ، ہمارے معاشرے میں بچے کے نام کا انتخاب کرنے کی ذمہ داری بعض مرتبہ کسی قریبی رشتہ دار کو دے دی جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ چچا کے ذمہ یہ کام لگا دیا جاتا ہے، کبھی پھوپھی جو ہے یہ کام کے لیے منتخب کی جاتی ہیں، اور بعض مرتبہ یہ سوچ ہوتی ہے نام ایسا یونیک ہونا چاہیے کہ جو سنے نا وہ یہ کہے واہ جناب کیا نام رکھا ہے، کمال کا نام رکھا ہے، دور تک ایسا نام سننے کو نہیں ملا۔ تو اب یہ سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو اب یہ ذرا غور کر لیں، سوچ لیں کہ یہ خوشی حب جا یعنی تعریف کی خواہش کے مرض کا نتیجہ تو نہیں؟ لہٰذا انبیاء اکرام علیہم السلام کے اسماء مبارکہ اور صحابہ اکرام و تابعین عظام اور اولیاء اکرام کے ناموں پر نام رکھنے چاہیے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگوں کے نام پر نام رکھیں، اور جب ہم اللہ والوں کے ناموں پر نام رکھتے ہیں نا تو ان سے ایک روحانی کنیکشن ہو جاتا ہے، ایک روحانی تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور پھر ان مبارک ناموں کی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ اچھا، میں آپ کو کچھ مشورے بھی دے دیتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ بچوں کے اچھے نام رکھیں تو اس کے لیے بڑی پیاری کتاب نام رکھنے کے احکام، نام کیسا ہونا چاہیے، نام رکھنے کے احکام کیا ہیں، نام کا معنی کیا ہے، تو دعوت اسلامی انڈیا کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے آپ یہ کتابیں حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں کئی نام موجود ہیں، اس کے مطابق اپنے بچوں کے نام بھی رکھ سکتے ہیں، بلکہ رکھنے چاہیے۔ حسنین کریمین یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کے فضائل حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہیں۔ کئی حدیثیں ہیں جن میں حسنین کریمین کے فضائل بیان کیے گئے۔ سبحان اللہ، میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ مزید میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عاشق صحابہ و اہل بیت سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں،
ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. سبحان اللہ. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. سبحان اللہ سبحان اللہ. مزید میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ پارہ 25 سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں جن سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی المرتضی، فاطمۃ الزہرا اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حضرت سیدنا امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں ارشاد فرمایا، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ. پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ناظرین اکرام، معلوم ہوا کہ اہل بیت کی محبت واجب و ضروری ہے. اہل بیت کی محبت، حضور کے قرابت داروں کی محبت، یہ ہم پر واجب و ضروری ہے. ہر مسلمان کے نزدیک اپنی جان و مال، عزت و آبرو، ماں باپ اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب اہل بیت کرام ہونے چاہیے. ان مبارک ہستیوں کی محبت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کامل کی نشانی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، یعنی کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر نہ چاہے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو. سبحان اللہ. اور میرے اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر پیارے اور محبوب نہ ہو جائیں. گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ بیان کر دیا کہ ہمیں کس انداز میں اہل بیت سے، حضور کی قرابت داروں سے محبت کرنی ہے. ہم پر یہ واجب ہے اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر جو چیز ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہے، ضروری ہے، پیاری ہے، ان سب سے بڑھ کر ہمیں پیار اور محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی آل و اصحاب سے کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل اگر یہ انداز ہمیں نصیب ہو گیا، اللہ کریم نے چاہا تو ہمارے دونوں جہاں سنور جائیں گے. ناظرین اکرام، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت میں سب سے عزیز اور محبوب حسنین کریمین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کبھی دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے، حتیٰ کہ نماز میں سجدے کی حالت میں دونوں پشت اطہر پر سوار ہوتے تو آپ علیہ السلام سجدہ طویل کر دیا کرتے، اور جب سجدے سے سر اقدس اٹھاتے تو انہیں آرام سے زمین پر اتار دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز عشاء ادا کر رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو ان کو نرمی سے پکڑ کر زمین پر بٹھا دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سجدے میں گئے تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ ایسے ہی کیا، حتیٰ کہ آپ نے نماز مکمل فرمائی اور ان دونوں کو اپنی رانوں پر بٹھا لیا۔ اسی طرح کے اور بھی کئی واقعات ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسوں کے ساتھ جو پیارا انداز تھا، مشفقانہ انداز تھا، شفقت والا انداز تھا، وہ کمال کا انداز تھا۔ اور پھر صحابہ اکرام علیہم رضوان کی کیا بات ہے کہ جب صحابہ اکرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت اور پیارے نواسوں سے بے انتہا محبت کرتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے یہ حضرات بھی ان سے محبت و شفقت سے پیش آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی آپ کے اہل بیت اطہار اور بالخصوص حسنین کریمین کا بے حد خیال رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑا پیارا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ اہل بیت اطہار کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، اور اہل بیت اطہار کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقارب یعنی رشتہ دار مجھے اپنے اقارب سے زیادہ عزیز ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، ہم نے آج کے ایپیسوڈ میں حسنین کریمین کی شان سننے کی سعادت حاصل کی۔ واقعی اللہ پاک ہمیں حسنین کریمین کی محبت عطا فرمائے، صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہمیں نصیب کرے۔ ان کی محبت ایمان کے کامل ہونے کے لیے ضروری ہے، رسول پاک کی محبت ایمان کے کامل ہونے کے لیے ضروری ہے، اور پھر حضور کی قرابت داروں، آپ کے رشتہ داروں سے محبت، ان کی عزت کرنا، ان کا ادب کرنا، یہ امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت سے محبت بھی کریں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، ان کا انداز زندگی اپنانے کی کوشش کریں، اور پھر انہوں نے جس انداز میں اپنی زندگی گزاری، یہ حسنین کریمین کی اگر بات کریں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی بات کریں، اہل بیت کی بات کریں، تو انہوں نے اپنے پیارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزاری، اطاعت میں زندگی گزاری، فرما برداری میں زندگی گزاری۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صحابہ اور اہل بیت کے طریقے پر چلتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی اپنائیں، ان کے ارشادات کے مطابق زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ الکریم ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اور یقیناً ماہ محرم الحرام اور خصوصیت کے ساتھ یہ ایام، اس میں صحابہ اور اہل بیت بالخصوص شہدائے کربلا کی محبت ہمارے دلوں میں مزید پختہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہر عاشق رسول جو حضور سے محبت کرتا ہے، حضور سے تعلق رکھنے والوں سے بھی محبت کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا فیضان عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔